جو مسافر سفر کے درمیان ہی سفر سے بور ہو جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والی زبان سے ان کے اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اکٹھے ایک جگہ پر رہنے، کام کرنے، کھانا پینے سے انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہو جاتا۔ جگہ جگہ کھلے کلینک اس بات کی علامت ہیں کہ انسان مریض بن چکے ہیں۔ محبت صحت مندی کی علامت ہے اور بے مروتی بیماری کی۔ یقین کے ساتھ قدم بڑھاؤ اور آگے بڑھو، آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تعالی کی ہر تخلیق خوبصورت اور بے مثال ہے۔ طاقتور لوگ کمزوروں کی وجہ سے طاقتور بنتے ہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی چیز عقل اور زبان کا استعمال ہے۔ لکھاری مرنے کے بعد بھی اپنی کتابوں کی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بے انتہا محنت کے بعد بھی مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ جو لوگ اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتے وہ تنہائی میں کیے ہوئے جرم کو بھی جرم نہیں مانتے۔ جھوٹے لوگ اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی کی بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ ایک دن ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بعض اوقات آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں دوسرے لوگ اسی سے بیزار ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنا پسندیدہ کام نہ کر سکیں تو آپ کو مجبوری میں ناپسندیدہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دن کو رات اور سورج کو چاند کہنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ جو لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا کی رنگینی بے معنی ہے۔ دنیا میں بے شمار خوبصورتی ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ کچھ لوگ زندگی سے اتنے مایوس ہیں کہ انہیں امید کی کوئی کرن خوش نہیں کرتی۔ ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کریں۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اس نے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہمیشہ خوش نصیب رہتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے سو کر ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں لوگوں سے کلام فرمایا ہے۔ ایسا مجرم جس پر جرم ثابت نہ ہو قانون کی نظر میں بے گناہ ہے۔ لوگوں کے انداز گفتگو سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی وہ سب کہہ دیتی ہے جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ عید ان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ دوستوں سے بحث نہ کریں، اس سے دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جو قوم اللہ کے احکامات کو بھلا دے بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمیں چیزوں اور لوگوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائیں۔
مخلص اور بے غرض لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ ملک صحیح راہ پر گامزن ہو۔ جمہوریت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک عوام کو آزادی رائے حق نہ دیا جائے۔ سانس کا رکنا موت نہیں، موت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی مخلص رشتہ نہ بچا ہو۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ پوری کائنات میں اللہ کی ایسی تخلیقات سے بھری ہوئی ہے جن کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ انصاف کے لیے اللہ کے بنائے قوانین پر عمل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی نہ کریں۔ جو دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہیں گے اور سکون جنت میں ہے۔ ہیرے کی پہچان ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ صلاحیت اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اگر حکمران سچا ہو تو عوام بھی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتی۔ دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگو۔ نیک فطرت لوگ برے حالات میں بھی نیک ہی رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں وہاں برائی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ آپ کی زبان اور الفاظ کے چناؤ سے آپ کے کردار اور فطرت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے جہاں حکمران اور عدلیہ ایماندار ہو۔ آج کل مسلمان جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ غریب کے پاس اچھے وقت کی امید ہوتی ہے لیکن امیر کے سر پر ہمیشہ زوال کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور وقت کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب عوام اپنے ذاتی مفاد کی بجائے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ جو شخص دولت کو مقصد زندگی بنا لے پھر وہ جائز ناجائز کے فرق میں نہیں پڑتا۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہر کسی کو واپس جانا ہے۔ صرف سانس کا رکنا موت نہیں ہے، بعض اوقات زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو قرآن کا ادب نہیں کرتا قرآن اس کے دل میں محفوظ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو صبر اور شکر کی تلقین فرماتے ہیں۔ بچوں کی طرح معصوم بن جائیں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وہ لوگ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے جو خود کو دوسروں سے حقیر سمجھتے ہیں یا جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ جب روح بیمار ہو تو جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب جسم بیمار ہو تو روح بھی صحت مند نہیں رہ سکتی۔ دوست کا جانا اور دشمن کا آنا دونوں پریشانی کی باتیں ہیں۔ چاند تب ہی واضح نظر آتا ہے جب اندھیرا ہو۔
ہم خیال لوگ ہم سفر بن جائیں تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے قیامت کے برابر ہوتی ہے۔ زبان کا استعمال تب ممکن ہے جب سننے کے لیے کان موجود ہوں۔ سب سے مشکل کام اس نصیحت پر خود عمل کرنا ہے جو آپ دوسروں کو کرتے ہیں۔ جب کوئی انجان شخص آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ آپ سے دل کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ خود پرستی اور خود پسندی کا انجام تنہائی ہے۔ اس کام میں ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں جسے پوری لگن اور توجہ سے نہ کیا جائے۔ جس دور میں آپ کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے وہ جبر کا دور ہے، اور جب آپ کے پاس صرف دعا کا سہارا باقی رہ جائے تو وہ ظلم کا دور ہے۔ مٹھاس ڈالنے کے باوجود بھی کڑوا پانی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ ہی اس کی پہچان ہے۔ انگریزوں کے پاس پیسہ ہے اور ایمان نہیں، اور ہم دونوں سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ زندگی گزر جائے اور منزل نہ ملے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ جہاں لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین کر انہیں غلام بنایا جائے، وہاں جنگل کا قانون ہے۔ ہزاروں استادوں کی موجودگی کے باوجود طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں علم کا شوق نہ ہو۔ جو لوگ ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتے وہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو غلط کام پر لگاتے ہیں وہ اپنے لیے دوزخ اختیار کرتے ہیں۔ رات کی نیند کے بعد صبح کو اٹھنا اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہو وہ لوگوں میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑا جا سکتا ہے لیکن اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ جب خطرہ اپنے آپ سے ہو تو باہر دوڑنا بے وقوفی ہے۔ بہترین معاشرہ تب قائم ہو سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ عبادت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ بہترین ملک وہ ہے جہاں خواتین بغیر کسی ڈر کے اکیلے سفر کر سکیں اور انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ جو دوسروں کو ڈراتا ہے وہ در حقیقت خود ڈرتا ہے۔ جس کی آنکھ میں حیا ہو وہ دوسرے کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ توبہ کے بعد نئی شروعات کریں، نئی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ زندگی کا سفر اس کے ہمراہ گزاریں جو ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے۔ زندہ رہنے کی وجہ تلاش نہ کرو، زندہ رہو اور زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ جو لوگ عبادت میں دل لگاتے ہیں ان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے۔ جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہو وہاں سچ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ محبت انسان کے دل میں نرمی اور زبان میں شائستگی پیدا کرتی ہے۔ پرکشش الفاظ انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں اور شخصیت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک درخت کی مانند ہے جس کی ہر ایک شاخ کو طاقتور لوگ
اپنے فائدے کے لیے کاٹتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی منتظر ہوگی۔ جو لوگ دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں نہیں آتے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔